الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وائس کے اندر انشاءاللہ ایمان بالقرآن الکریم، اس کے اوپر کچھ گفتگو ہوگی کہ قرآن کریم کے اوپر، قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا۔ تو قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان بالکتب کے اندر شامل ہے۔ ایمان بالکتب کے اندر قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا شامل ہے، لیکن کچھ نصیحتیں ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، لہٰذا اس کو الگ سے بھی تذکرہ کر دیتا ہوں کہ ایمان بالقرآن الکریم، قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں نصیحت کا پہلو کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے اوپر ایمان لائیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، جو آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ تو قرآن پاک آخری کتاب ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیتی ہے، لیکن ان کی شریعتوں کو، ان کے احکامات کو منسوخ کرتی ہے۔ اب وہ قابل عمل نہیں ہیں، اب ان کے اوپر عمل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے، لہٰذا عمل کرنا ہوگا قرآن پاک کے اوپر۔ تو یہ اس کے تقاضے ہیں، اور قرآن پاک بالکل محفوظ ہے قیامت تک۔ جس طرح پچھلی کتابیں تھیں، ان کے لوگوں نے اپنے نبیوں رسولوں کے جانے کے بعد گمراہی کا شکار ہوئے اور اس کو بدل ڈالا، تبدیلیاں کر دی، تحریف کر دی۔ جو بات ان کو اچھی لگتی اسے برقرار رکھتے، جو اچھی نہیں لگتی اسے مٹا دیتے یا اس کی جگہ کوئی اور بات لے آتے۔ تو پچھلی کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ آج توریت، زبور، انجیل وغیرہ ہمارے پاس اوریجنل جس طرح وہ نازل ہوئی اسی حالت میں محفوظ نہیں ہیں، لیکن قرآن پاک جیسے نازل ہوا اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک اعراب، زیر زبر پیش تک بالکل الحمدللہ یہ آخر وقت تک، قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ تو ان تمام باتوں کے اوپر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہے وہ کتاب قرآن پاک جس کے اندر کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، بالکل مکمل ہے، محفوظ ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہی اب نجات کے لیے، عمل کرنے کے لیے واحد کتاب ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی ہدایت ہے لوگوں کے لیے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ تو یہ اس کے اندر کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے۔ ہدایت ملے گی کس کے لیے؟ جو متقی ہوں گے۔ جیسے اللہ نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس، کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یعنی ہدایت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی اب کسی شخص نے بھی اگر ہدایت کو حاصل کرنا ہے نا، تو وہ صرف اور صرف قرآن پاک سے یہ حاصل کر سکتا ہے۔ کتاب ہدایت اب صرف قرآن پاک ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اب جو بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ آئے، صراط مستقیم کے اوپر، تو وہ کتاب و سنت کے اوپر جو ہے وہ ایمان لا کے اس پہ عمل کر کے ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو ھدی للناس ہے یہ، اور یہاں ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، اس کا مفہوم یہ ہے کہ لیکن اسے ہدایت جو حاصل کرتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی عظمت ہوتی ہے، خشیت الہی ہوتا ہے، ان کے دل معمور ہوتے ہیں اس سے۔ تو وہی لوگ، متقین لوگ، اللہ سے ڈرنے والے نیک لوگ اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن ھدی للناس بھی ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مگر ہدایت حاصل وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ھدی للمتقین۔ سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ کتاب قرآن پاک رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، کوئی کسی اور نے اس کو نازل نہیں کیا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمارے اس بات کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کچھ لوگ قرآن پاک کے اوپر ایمان لاتے ہیں، مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے گمراہ لوگ موجود ہیں، لیکن اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ تو یہ ایک الگ عقیدے کی بحث ہے جو انشاءاللہ ہمارے آگے کے لیولز کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ فی الحال یہاں یہ سمجھ لیں کہ قرآن کے اوپر ہمارا ایمان، اس کا ایک ضروری حصہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک مخلوق نہیں ہے، یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کلام حرف کی صورت میں، حروف ہیں اس کے اندر، جملے ہیں اس کے اندر، آیتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے، جو اللہ نے نازل کیا، جس کی تلاوت ہوتی ہے، جو سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، سیکھی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ نزل بہ الروح الامین،
اس کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے روح الامین کے ذریعے اس کو اتارا، یعنی جبریل امین علیہ السلام، ان کا یہ لقب ہے روح الامین۔ تو جبریل اس کتاب کو لے کے نازل ہوئے، یعنی جبریل لے کے آئے اس کتاب کو، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ جبریل نازل ہوئے یہ کتاب لے کے، اس کتاب کو کہاں نازل کیا؟ علی قلبک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب اطہر کے اوپر، آپ کے پاکیزہ اور منزہ اور مطہر قلب کے اوپر، قلب اطہر کے اوپر یہ قرآن پاک آپ کے دل کے اوپر نازل ہوا۔ یہ قرآن پاک ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر، دل کے اوپر جبریل نے نازل کیا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، انہیں دین سکھائیں، گناہوں سے بچائیں، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کریں، انہیں جہنم سے بچائیں۔ بلسان عربی مبین، یہ بالکل بالکل واضح صاف عربی زبان میں ہے، جو بالکل ایک فصیح زبان ہے۔ عربی زبان بالکل اچھی اور سب سے خوبصورت، سب سے پیاری زبان ہے، فصیح زبان ہے، بالکل واضح عربی زبان کے اندر ہے یہ۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کی باتیں پچھلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھیں، یعنی قرآن پاک کا تذکرہ پچھلی تورات، زبور، انجیل کے اندر موجود تھا، پچھلی کتابوں کے اندر قرآن پاک کے تذکرے موجود تھے۔ اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان لوگوں کے لیے، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، جو اہل کتاب ہیں، ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ ان لوگوں کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، یہ بات حجت نہیں ہے کہ اس بات کو ان کے علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ قرآن پاک برحق ہے، اور قرآن پاک کا تذکرہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے؟ یعنی یہ ان کے لیے حجت کافی نہیں ہے کہ ان کے علماء بھی جانتے ہیں یہ قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ برحق کتاب ہے، یہ کتاب نازل ہوگی، آخری نبی نازل ہوں گے، آخری رسول ہوں گے، تو ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے اوپر ایمان لائے بغیر اور قرآن پاک کے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ان کے اپنے علماء جانتے ہیں، مگر المیہ یہ ہے کہ وہ چھپاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اگر آج کے بھی یہودی، عیسائی اور دیگر اہل کتاب اور دیگر جتنی اقوام ہیں، اگر وہ تعصب نہ کریں اور اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، تو ان کی کتابیں ان کو گواہی دیں گی، اس بات کی طرف رہنمائی کریں گی کہ مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لاؤ، قرآن پاک کے اوپر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ ہجر، اچھا یہ جو آیتیں تھیں یہ سورۃ الشعراء کی آیتیں تھیں، سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے لے کے 197 تک، 192 سے 197 سورۃ الشعراء۔ اس کے بعد سورۃ الحجر کی آیت ہے، آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس ذکر کو، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، یعنی اس ذکر کو، یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، وہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی قرآن پاک بالکل محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی قیامت تک، یہ اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا انتظام ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حفاظ کے سینوں کے اندر بھی محفوظ ہے، اور مصاحف کے اندر بھی، مصحف کے اندر بھی موجود ہے، محفوظ ہے، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی قیامت تک کے لیے۔ سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا جو لوگوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ وہ قرآن پاک ہدایت ہے، تو قرآن پاک ہدایت بھی ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک شفا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن ہر طرح کی شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، ذہنی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، جسمانی بیماریوں، ذہنی بیماری اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، ہر قسم کی بیماریوں کے لیے شفا قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ کوئی بیمار ہے اپنا علاج قرآن پاک سے کر سکتا ہے۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، وقت بہت زیادہ اس میں لگ جائے گا، میری وائس بہت طویل ہو جائے گی اس کے اوپر مزید بات کرنے سے، لیکن اس بات کے اوپر ایمان رکھیں کہ قرآن شفا ہے۔ عام جب میں جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں نا، اس کے اندر بھی قرآن شفا ہے۔ بابا سورہ فاتحہ سے اپنے آپ پہ دم کریں، قرآن شفا ہے۔ آیت الکرسی سے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک پورے کا پورا مکمل قرآن پاک شفا ہی شفا ہے۔ بہرحال اس بات کے پر ایمان ہونا چاہیے، قرآن پاک کے اندر شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی
ذہنی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی۔ اور قرآن رحمت ہی رحمت ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ہاں جو ظالم ہیں، جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو ان کے نقصان میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے، ابو شریح الخزائی وہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ہماری طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابشروا و ابشروا الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، قالوا نعم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اور تم خوش ہو جاؤ، بشارت لے لو، تمہارے لیے مبارکباد ہے، تم خوش ہو جاؤ۔ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے فرمایا ہاں بالکل، جی ہاں، ہم کیوں گواہی نہیں دیتے، بالکل گواہی دیتے، ہمارا ایمان ہے یہ۔ قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا خوش ہو جاؤ کہ فإن هذا القرآن سبب ترفع بید اللہ وترفع بأیدیکم، خوش ہو جاؤ کہ جو قرآن ہے تمہارے پاس، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ تمہیں اللہ سے قریب کرنے والا ہے، اللہ سے ملانے والا ہے۔ یہ قرآن ایک حبل اللہ ہے، ایک اللہ کی رسی ہے۔ ایک اور روایت میں سے حبل اللہ بھی کہا گیا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا بہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو اختیار کر لو، اس سے تمسک کرو۔ فإنکم لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اگر تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، اس قرآن کے اوپر اسے تمسک کرو گے، تو پھر پس تم کبھی بھی نہ گمراہ ہوگے اور نہ تم ہلاک ہوگے۔ تم ہدایت کے راستے پہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کامیاب رہو گے، تمہارے پر کبھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، کبھی تم ہلاک و برباد نہیں رہو گے، یعنی اللہ کی رحمت کو حاصل کر کے جنت میں جاؤ گے۔ دنیا کی بھی کامیابیاں تمہیں ملیں گی، آخرت کی بھی کامیابیاں تمہیں ملیں گی۔ صحیح ابن حبان ہی کی ایک اور روایت ہے، امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع ومحل مصدق، کہ یہ قرآن ہے، یہ شفاعت کرنے والا ہے، اور قرآن کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا اور اپنے پڑھنے والوں کی، عمل کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اس کی بات کو مانا جائے گا۔ یہ قرآن پاک کو اللہ پاک ایک اعزاز عطا فرمائیں گے کہ کچھ روایتوں میں تو اور بھی عجیب الفاظ ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ یہ میرا پڑھنے والا ہے، اس کو تو معاف کر دے۔ تو یہ ایک بڑا اعزاز، ایک اکرام ہوگا قرآن پاک ہے۔ کل قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا انسانی شکل میں، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، جو صاحب القرآن ہوں گے ان کے لیے شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ان کو بحث کر کے بھی ان کو اصرار کرے کہ یا اللہ یہ ان کے جتنے بھی گناہ ہیں بس تو آج ان کو معاف فرما دے۔ تو قرآن کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا ہوگا دنیا میں، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا ہوگا، اس سے مراد یہ قرآن کے رہنمائی کے مطابق، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا ہوگا، قادہ الی الجنہ، اسے سیدھا لے کے جائے گا جنت میں، اسے جنت میں پہنچائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گا، اور جس نے اس کو اپنا امام بنایا، اسی کے مطابق زندگی گزاری، اسی کے تصدیق کی، اس کے اوپر ایمان لایا، اس کی تلاوت کی، اس کے مطابق زندگی گزاری، اسے جنت میں پہنچائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار، اور جس نے اس قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا ہوگا تو اسے جہنم میں لے جائے گا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے ضائع کیا، میرے حق کو ادا نہیں کیا، مجھ پہ صحیح طرح ایمان نہیں لایا، میری تلاوت نہیں کی، میری تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی نہیں تھی، تو آج تو اسے سزا دے۔ تو شکایت کرے گا، شکایت کرے گا، اسے جہنم میں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخری نصیحت اس درس کی کہ ہمیں قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کے حقوق، یہ بھی بہت طویل موضوع ہے، میں اس کو سمیٹ دیتا ہوں اس کا تذکرہ کر کے کہ قرآن پاک کے حقوق کیا کیا ہیں۔ حقوق قرآن میں سب سے پہلا حق ہے قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا، اس کی تفصیل گزر چکی، تو قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، ہمیں چاہیے کہ روزانہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ دوسرا حق ہے۔
تیسرا حق ہے قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تذکر کرنا، اس کی تفہیم یعنی اس کو سمجھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس سے اپنا تزکیہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنے عقیدوں کو، اپنے اعمال کو صحیح کرنا، اس کی اصلاح کرنا قرآن کے ذریعے، قرآن کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر، تذکر، تفہیم، اس کے نصیحت حاصل کرنا۔ چوتھا حق ہے قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور پانچواں حق ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو آگے پہنچانا، نشر و اشاعت کرنا، لوگوں کو قرآن سکھانا اور قرآن کی دعوت دینا، قرآن کی طرف بلانا اور لوگوں کو نصیحت کرنا قرآن کے ذریعے، اس کی نشر و اشاعت، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو آگے پہنچانا۔ تو یہ پانچ جو ہے قرآن پاک کے حقوق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم قرآن پاک کے اوپر ایمان لائیں، اس کی اچھی طریقے سے تلاوت کریں، اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر، تذکر، اسے نصیحت حاصل کریں، اپنی اصلاح کریں اور قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔